رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دورہ قرآن میں خوش آمدید۔ آج تیسرا دن ہے اور تھیم ہماری توحید کی، اور اس میں ٹاپک ہے الہ۔ کلمہ تو آپ سب بچوں کو آتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور مطلب بھی آتا ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ آج ہم سمجھیں گے الہ کون ہوتا ہے۔ ہم نے جب کلمے کا مطلب سیکھا نا، تو ہم نے یہ سیکھا کہ الہ کہتے ہیں کسی ایسی ہستی کو جو اس کی عبادت کی جائے، جو اس قابل ہو کہ واقعی اس کی عبادت کرنے کو دل چاہے۔ تو آج تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ انسان جس کسی کی عبادت کرتا ہو نا، وہ اس وقت تک اس کی عبادت نہیں کر سکتا جب تک اس کے ذہن میں یہ نہ ہو، اس کی سوچ میں یہ بات نہ ہو کہ جس کے سامنے وہ جھک رہا ہے، جس کی بات مان رہا ہے، جس کی مرضی کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، وہ اس کی ساری ضروریات کو جانتا ہے، انہیں پورا کر سکتا ہے، اس کے مسائل کو حل کر سکتا ہے، اس کی تکلیف دور کر سکتا ہے، اس کی ساری حاجتیں پوری کر سکتا ہے، اسے خطرے سے، مصیبت سے بچا سکتا ہے، اس کو پناہ دے سکتا ہے، اس کو سکون دے سکتا ہے۔ جب اسے یہ یقین ہوگا نا کہ اسی ہستی سے میری حاجتیں جڑی ہیں، اسی نے میری حفاظت کرنی ہے، اسی نے میری ضرورت پوری کرنی ہے، اور اس کو میرے دل کی بات کا بھی پتہ ہے، اس کو میری خواہش کا بھی پتہ ہے، تو وہ دل سے چاہے گا کہ وہ اس کی بات مان لے، اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اس کے سامنے سر کو جھکائے، اس کے سامنے اپنی ساری خواہشات کو سرنڈر کر دے، اس کی مرضی کو بس اپنی زندگی پہ نافذ کر لے، اس کے رنگ میں رنگ جائے۔ یہ نہیں، یہ ایک ایسی مرضی اور اطاعت ہے، ایسی فرما برداری ہے جس کے پیچھے نا سر تپا محبت ہی محبت ہے، پیار ہی پیار ہے۔ خود بخود اس سے وہ چیزیں سرزد ہوتی ہیں، فرما برداری بھی اور بات ماننے کا عمل بھی، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اسی ہستی سے کی وجہ سے میں ہوں، اسی ہستی کی وجہ سے مجھے کچھ مل رہا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، میری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، میری حفاظت ہو رہی ہے، مجھے رہنے کو ٹھکانہ مل رہا ہے نا۔ دوسری بات کہ ہم جس کے سامنے جھکتے ہیں نا، جس کی بات مانتے ہیں، ہم اسے اپنے سے بلند سمجھتے ہیں، اس کی شان کو باقی سب ہستیوں سے، باقی سب چیزوں سے، باقی سب سے اونچی شان والا، اونچے مرتبے والا سمجھتے ہیں، اس کی برتری کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے طاقت اور زور کے قائل ہوتے ہیں، اس لیے پھر ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ یہاں ایک چھوٹی سی مثال سے بات کو سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ کی کوئی ضرورت ہے، وہ کوئی انسان پوری کر دیتا ہے، ماما، بابا، خالہ، ماموں، یا کوئی بڑا بھائی یا کوئی اور دوست آپ کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اس میں اور پھر الہ کے ضرورت پوری کرنے میں کیا فرق ہے؟ تکلیف میں ہو، کوئی مسئلہ ہو، پرابلم ہو، تو ہم ماما کے پاس جاتے ہیں یا بابا کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی تو مدد کرتے ہیں نا، ہماری تکلیف دور کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ماما گود میں لے لیتی ہیں، درد ہو تو دبا دیتی ہیں، پیار کرتی ہیں، درد کا احساس کم ہوتا ہے، دوائی لے کے دیتے ہیں ماں باپ۔ تو کیا ہم ان کی بھی پرستش شروع کر دیں، ہم ان کو بھی الہ مان لیں؟ آخر ضرورت تو انہوں نے بھی پوری کی نا، تکلیف تو انہوں نے بھی دور کی۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اب ذرا غور سے کون ذرا توجہ سے سن رہا ہے نا؟ سمجھنے والی بات ہے نا کہ ایک انسان کی دوسرے انسان کی ضرورت پوری کرنے، اس کی مدد کرنے، اس کی حفاظت کرنے، یا اس کو کہیں پناہ دینے، بچانے سے وہ الہ کیوں نہیں بن جاتا؟ مکہ کے لوگوں نے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں سوال کیا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 ہمیں عطا کی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود ہے ہی نہیں، وہ بہت پیار کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ بچوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب اس دنیا میں بھیجا، وہ اللہ کو اپنا رب مانتے تھے، اپنا الہ مانتے تھے، اور اللہ کے نبی تھے۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں
یعنی ان کے بعد جب اور لوگ پیدا ہوتے گئے، دنیا کی آبادی بڑھتی گئی، نبی تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھیجے، لیکن کیا ایسا ہوا کہ لوگوں کو یہ لگا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے اپنی امید باندھ لیں، کسی اور سے دعا کریں، کسی اور سے مدد مانگیں۔ دراصل شیطان ہمارا جو دشمن ہے نا، وہ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہے، اور طرح طرح سے ہمیں نا سیدھے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان نے انسانوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ انسانوں کے بارے میں کہ فلاں بہت اچھا ہے، اگر کسی سے کوئی امید پوری ہو گئی، کوئی ضرورت پوری ہو گئی، کوئی اچھا لگا، تو اس کو انسانوں سے بڑھ کے درجہ دے دو، وہ تو بہت ہی اچھا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں عام طور پہ محاورہ بولا جاتا ہے، وہ انسان تو بہت ہی اچھا ہے، وہ تو اوتار ہے، وہ تو دیوتا ہے، یا وہ تو ہم مسلمان کہتے ہیں وہ تو ولی ہے، اللہ کا ولی ہے۔ اس لیے تو دیوتا اور اوتار کا لفظ تو مسلمانوں کی ڈکشنری میں نہیں تھا، غیر مسلموں کی ڈکشنری میں تھا۔ تو آہستہ آہستہ ہم ایک انسان کو نا انسانوں سے اوپر کا درجہ دینا شروع کرتے ہیں، اس سے امیدیں باندھ لیتے ہیں، ایسا لگتا ہے ہماری ضرورت پوری کرے گا، ہماری مشکل آسان کرے گا، اور یہی شیطان اس بات کو نا اندر ہی اندر پکا کرنا شروع کرتا ہے، ہاں یہی ہے، لگتا ہے اللہ پھر انسان اللہ کی بجائے اس سے جڑ جاتا ہے، اس سے متاثر ہوتا ہے، اس کے آگے اپنی حاجت بیان کرتا ہے، اور یہیں سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان ہمارے دل کو، ہمارے نفس کو بڑا بنا دیتا ہے، اور ہم اپنے دل کو ہی الہ کے درجے پہ لے جاتے ہیں، یعنی اب اللہ کی مرضی کے مقابلے میں اپنی مرضی کو اہمیت دیتے ہیں، میری مرضی، میری ضرورت، میری خواہش۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ کے مقابلے میں اپنے نفس کو خدا بنا لیا۔ تو اس بات پہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں متنبہ کرتے ہیں، بار بار ہمیں سکھاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 74 ہے، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، کہ لوگوں نے اللہ کے سوا جو الہ بنائے وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں، حتیٰ کہ نقصان پہنچانے کے بھی وہ اس میں نہیں ہے، پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو ذرا سمجھتے ہیں کہ خواہش الہ کہتے کسے ہیں؟ جو خواہش اور ضرورت پوری کرنے والا ہو، جو دعا سننے والا ہو، حتیٰ کہ وہ دعا بھی سن لے جو ہمارے دل میں ہو اور لفظوں میں نہ ڈھلے، ہماری حفاظت کرنے والا ہو، ہمیں سکون دینے والا ہو، تکلیف دور کرنے والا ہو، ہے نا؟ ایسی ہی ہستی ہو تو ہمارا دل چاہے گا کہ ہم اس کے آگے جھکیں، اس کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیں، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا بن جائیں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 62 میں اللہ نے یہی بات بتائی کہ جب کوئی مجبور، بے کس، پریشان حال مجھے پکارتا ہے نا، تو میں اس کی دعا سنتا ہوں اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ الہ کر سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں انہیں زمین میں اقتدار دے دیتا ہوں، ان کو زمین کا مالک بنا دیتا ہوں، حکمران بنا دیتا ہوں، تاکہ وہ اس زمین پر میری مرضی کے نظام کو نافذ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہے؟ انسان اس بات پہ نا غور نہیں کرتا۔ اس پوری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں نا، جتنی اللہ کی نشانیاں ہیں، جو سسٹم کام کر رہے ہیں، جو کام ہو رہا ہے، سب کا سب جو ہے وہ انسان کو یہی سجھاتا ہے، یہی بتاتا ہے، یہی پیغام دیتا ہے کہ اس کائنات کا الہ بس ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ تو سب سے زیادہ اختیار والی جو ہستی ہے نا، وہی اس قابل ہے کہ اسے الہ مانا جائے۔ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان سب سے اونچی ہے، سب سے اونچا مرتبہ اسی ہستی کا ہے، اس لیے کہ وہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر غلطی سے، ہر خامی سے، ہر ضرورت سے۔ انسان کو جو ضرورتیں لاحق ہوتی ہیں نا، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، واش روم جانا، نیند، اونگ، تھکن، یہ سب چیزیں نا اسے مجبور کر دیتی ہیں، لیکن اللہ ان سب ضرورتوں سے پاک ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، اسے رشتوں، نعتوں اور ہماری فرمانبرداری، اطاعت اور محبت کی بھی ضرورت نہیں، اس کی شان ان سب چیزوں سے بلند ہے۔
تو اگر ہم انسانوں میں سے کسی کو اپنا الہ مان لیں، بظاہر لفظ نہیں ہم ان کے لیے بولتے ہیں، لیکن ہم اس سے اپنی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، تو یہ تو غلط ہے۔ وہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، کھانے پینے، چلنے بیٹھنے، اٹھنے پھرنے، سونے والے، جاگنے والے، بیمار ہونے والے، ہے نا؟ تو وہ ہماری ہر وقت ہماری ضرورت کا خیال نہیں رکھ پائیں گے۔ تو اسی سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ الہ ہونے کی شان تو بس اس ایک ذات کی ہے جو رب العالمین بھی ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس ہستی سے انسان کو محبت ہو جائے نا، اس کے سامنے بھی جھکنے کو، اس کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لینے کو دل چاہتا ہے، اس سے ملنے کا شوق رہتا ہے ہر وقت، لیکن اس کی بھی ایک لمیٹیشن ہے۔ جو ہی ان کے اندر کوئی کمی، خامی، خرابی ہمیں نظر آتی ہے، جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں لوگ اپنا استاد، پیر، ولی مانتے ہیں، جب ان سے کی کوئی غلطی، کوئی خامی سامنے آتی ہے تو پھر ان سے کیا دین سے بدظن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے اسی لیے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ انسان اچھے ہو سکتے ہیں لیکن وہ الہ کے درجے پہ نہیں آ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جتنے نبی آئے، ان میں سے ان کی قوموں نے کسی نبی کو الہ کا درجہ دے لیا، کسی کو خدا کے مرتبے پہ فائز کر دیا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ عیسائی انہیں خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں بھی۔ تو کوئی انسان جو ہے وہ خدا کی خدائی میں شریک نہیں ہو سکتا، اس کا ہمسر نہیں ہو سکتا، اس کے برابر نہیں ہو سکتا کبھی بھی، کیونکہ وہ انسان ہے اور اس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں، اس کی کچھ کمیاں خامیاں ہیں، اس کے اختیار کم ہیں، اس کی شان وہ نہیں ہے، اس کے پاس وہ طاقت نہیں ہے۔ وہ انسانوں کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، لیکن انسان کے دل میں شیطان یہ بات ڈالتا نا، اس سے تمہیں فائدہ پہنچا، اس سے تمہاری مدد کی، بس اسے خدا کا درجہ دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھاتے ہیں کہ اس کے سوا کسی میں طاقت ہے ہی نہیں کہ تمہارا دکھ دور کر سکے، تمہاری بات سن سکے، تمہاری مشکل آسان کر سکے، صرف وہی ہے جو دینے والا ہے۔ اور یہی بات ہم نماز میں بھی اللہ سے کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا نماز میں۔ دیکھیں سب سے زیادہ یہی صورت ہے جس کو ہم دن بھر میں اپنی زندگی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی میں یہ بات بار بار کہلائی، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگیں گے۔ پھر ایک اور بات سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں جو ہماری نگاہوں سے چھپی ہوتی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی صلاحیتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ہم بڑا متاثر ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ ان سے متاثر ہونے کے ناطے انسان جو ہے نا وہ ان کی پوجا شروع کر دیتا ہے، ان کو ماننا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے بچنا ہے۔ یہی وہ سوچ شیطان نے انسانوں کے دلوں میں پیدا کی، تو انہوں نے مٹی، پتھر کے بت، قبروں پہ جا کے دعائیں مانگنا، اور سورج، چاند، ستارے یا کائنات کی کوئی اور ایسی چیزیں، ان کو خدا کا درجہ دے دیا، ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ کچھ جگہوں پہ آپ کو پتہ ہے آگ کی پوجا بھی ہوتی ہے، سورج کی۔ یہ سب چیزیں جو ہے نا ہمیں فائدہ تو پہنچاتی ہیں، لیکن کیسے؟ اللہ کے حکم سے۔ تو قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سورہ انعام کی ایک آیت نمبر 103، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ وہ جو ہستی ہے نا جو ہمارا الہ ہے، اس کو ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، ہماری نظریں اس کو پا نہیں سکتی، لیکن وہ نظروں کو پا لیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کون کون جو ہے نا اسے دیکھ رہا ہے، کون اس سے امید لگا کے بیٹھا ہے، کون کہاں پہ ہے اور کیا کر رہا ہے۔ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم اگر اللہ کو اپنا الہ سمجھتے ہیں تو ہمیں اپنے دل اور ذہن اور عمل سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اللہ کو ہی الہ سمجھتے ہیں، اس کے سوا کسی اور سے کو نہیں، اور اس کی ہم نے اللہ سے توفیق طلب کرنی ہے۔ ہر مشکل میں اس سے سوال کرنا ہے، ہر دعا اس سے مانگنی ہے، اس سے امید رکھنی ہے، انسانوں سے امیدیں نہیں رکھنی۔ تو آج کے اس لیکچر میں جو باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں بتائیے، اور ذرا آج کام یہ دیتے ہیں کہ اللہ ہمارا الہ ہے، تو ہماری زندگی میں کیا اس بات کو سمجھنے کے بعد تبدیلیاں آنی چاہیے؟ یہ بات آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟
اور وہاں سے ہم انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے کہ اگر اللہ کو ہم الہ مان لیتے ہیں تو آپ کی، میں اپنا لکھوں آپ اپنا لکھیں، میری زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں گی۔ اور یہی بات سوچیں ذرا، اللہ نے ہمیں مسلمان ہونے کی شرط یہ رکھی کلمہ پڑھنا، اور کلمے میں تو بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو الہ مانیں گے نہیں۔ تو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اللہ کو الہ مان لیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو آج کے اس سیشن میں سے کوئی سی 2 یا 3 آیات جو آپ کو اچھی لگی ہوں وہ آپ یاد بھی کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر کل ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔